نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ انما در حقیقت الصدقات صدقات یعنی زکوٰۃ للفقراء محتاجوں کے لیے ہیں، والمساکین اور مسکینوں کے لیے ہیں، والعاملین اور ان کے لیے جو عامل ہیں، علیہا ان کو وصول کرنے پر۔ پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ صدقات صدقہ، صدقہ و خیرات، صدقہ فطر، للفقراء فقر و تنگ دستی، فقیر فقر اور فقراء کے لیے بولتے ہیں، والمساکین مسکین مساکین، عاملین عامل معمول تعمیل اور عمل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، علیہا علیحدہ، علی الاعلان اور علی ھذا القیاس۔ یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے ہیں۔ مصارف جمع ہے مصرف کی، اور مصرف کہتے ہیں خرچ کرنے کی جگہ، یعنی زکوٰۃ کو خرچ کرنے کے 7 مصارف ہیں، 7 جگہ پہ زکوٰۃ کو دیا جا سکتا ہے، خرچ کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے در حقیقت زکوٰۃ صدقات تو صرف محتاجوں کے لیے ہیں۔ سب سے پہلے محتاجوں کی کیٹیگری بتائی گئی، الفقراء یعنی فقراء محتاج۔ فقراء جمع ہے فقیر کی، اور اس سے مراد ہے وہ مرد و عورت جو اپنے گزر اوقات کے لیے دوسرے کا محتاج ہو، ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اس سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جو کہ مانگ کے گزارا کرتے ہیں، فقراء میں یہ لوگ شامل ہیں۔ والمساکین اور مسکینوں کے لیے، مسکین کی کیٹیگری فقراء سے ڈیفرنٹ ہے۔ مسکین وہ لوگ ہیں جو معاشی طور پر کمزور ہیں، مگر ان کی ظاہری حالت سے لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ دوسروں سے مانگتے ہیں، نہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ ان کو زکوٰۃ کی رقم ڈھونڈ کر دینی چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ جو فقراء ہیں وہ تو مانگ رہے ہیں، وہ تو کہیں سے بھی لے لیں گے، یہ تو اپنی عزت نفس کو بچاتے ہوئے پوری زندگی ایسے ہی گزار دیتے ہیں، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے۔ ایسے لوگوں زکوٰۃ کے زیادہ مستحق ہیں، جو کہ اپنی دوسروں کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے، اور اپنا سیٹ اپ بھی اس طرح سے رکھتے ہیں کہ پتہ نہ چلے کسی کو۔ والعاملین علیہا اور ان اہلکاروں کے لیے جو وصولی پر مقرر ہیں۔ یہ پہلے دور میں تھا، اللہ تعالیٰ اب بھی ہماری حکومت میں اس طرح کے لوگوں کو نافذ کرے جو زکوٰۃ کی رقم کو جمع کرتے تھے۔ ان کی یہ جاب تھی، ان کی یہ ڈیوٹی تھی، زکوٰۃ کے محکمے کے ملازم، وہ چاہے وہ کرنے والے سرکاری ملازم ہوں، ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم اس صورت میں دی جا سکتی ہے جبکہ ان کی ضروریات پوری نہ ہوں۔ آگے دیکھتے ہیں آیت کے اگلے حصے میں کون کون سے مصارف بیان کیے گئے ہیں۔ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ اور الفت ڈالنی مقصود ہو ان کے دلوں میں، وَفِي الرِّقَابِ اور گردنوں کے چھڑانے میں، وَالْغَارِمِينَ اور تاوان ادا کرنے کے لیے، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کی راہ میں، وَابْنِ السَّبِيلِ اور مسافر کے لیے، فَرِيضَةً یہ فریضہ ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، اللہ اور اللہ علیم خوب علم والا ہے، حکیم خوب بہت حکمت والا ہے۔ پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ معلفتی الفت، تالیف قلب، مالوف الوطن، قلوبہم قلب، قلبی تعلق امراض قلب، واؤ اٹیچمنٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیل و نہار، شان و شوکت، علم و عمل، فی الحال فی الفور اور فی الحقیقت، سبیلی فی سبیل اللہ اللہ کوئی سبیل نکالے، ابن الوقت ابن القاسم ابنائے جامعہ، فریدتن فرض فرائض اور فریضہ، من جانب منعن اور من حیث القوم، علیم علم تعلیم، معلم اور معلومات، حکیم حکمت دانائی اور حکیم الامت، یہ سارے ورڈز ہم استعمال کرتے ہیں
ان میننگز میں عربک کا ورڈ ہے رقابی گردنوں غارمینہ تاوان، یہ دو ورڈز ہمارے پاس عربک ہیں، باقی ہمارے ورڈ سارے اردو سے ریزمبل کرتے ہوئے اور ریپیٹڈ ورڈ ہیں۔ اب مؤلفاتی یعنی کہ ان کے دلوں میں الفت ڈالنی ہو، مؤلفاتی تالیف قلب، دلوں کو جوڑنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمان نئے نئے ہوئے ہیں اور ان کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ رقاب کہتے ہیں غلاموں کو خرید کر آزاد کرانا، یعنی ایسے غلام جو قید میں ہیں ان کی آزادی کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس غارمین، قرض دار، یعنی ایسے قرض دار جو مالی لحاظ سے کمزور حیثیت کے مالک ہوں، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، قرض ادا نہ کر سکتے ہوں، ان کو زکوٰۃ کی رقم سے ان کا قرض ادا کیا جا سکتا ہے۔ فی سبیل اللہ میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اس سے مراد راہ خدا میں جہاد و اشاعت، تبلیغ اسلام، مدارس کی تعمیر و ترقی اور رفاہی اداروں میں مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام، دین کے لیے کام، اس کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ وابن السبیل، اور وابن السبیل جو ہے وہ ہے مسافر۔ مسافر اگرچہ گھر میں کتنا ہی امیر ہو، راستے میں کسی مشکل کا شکار ہو گیا، جیسے ہمارے معاشرے میں عام طور پہ جیب کٹ گئی یا کچھ اور اس طرح کا ہو گیا، پیسے گر گئے یا کچھ بھی ایسا حادثہ پیش آ گیا یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ضرور میڈیکل کے لیے پیسے کی زیادہ ضرورت ہے، اس کے پاس کم پیسے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اگرچہ وہ شخص گھر میں کتنا ہی مالدار ہو، اس کی بھی ہم زکوٰۃ کی پیسوں سے مدد کر سکتے ہیں۔ یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، یعنی زکوٰۃ اللہ کی طرف سے فرض ہے، اس کو ہر صورت ادا کرنا ہے۔ ہمارے ملک میں ترقی نہ ہونے کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ زکوٰۃ جو فرض ہے اس کو ویسے وصول نہیں کیا جاتا جیسے کہ اسلامی حکومت کو کرنا چاہیے، اسلامی ملک کی حکومت کو کرنا چاہیے۔ ٹیکس اور جزیہ یہ سارا کچھ ٹیکس تو لیتے ہیں، اور ٹیکس بھی کون دیتا ہے؟ غریب طبقہ دیتا ہے، امیر تو بچ جاتے ہیں۔ اس کے لیے بہت زیادہ حکومت کو سرگرم عمل ہونا چاہیے، کیونکہ اگر فرضی زکوٰۃ تمام لوگ ادا کر دیں تو ملک سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم جو ہے وہ دینے والے بھی اپنی تمام فرائض کو ادا کرتے ہوئے دیں اور لینے والے بھی مستحقین جو ہوں وہی لیں، نہیں تو اس طرح سے، کیونکہ زکوٰۃ امیر سے لی جاتی ہے اور غریب کو دی جاتی ہے، اس طرح سے دونوں معاملات میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ اچھے طریقے سے فائنینشلی اسٹرانگ ہو جاتے ہیں جن کو کہ زکوٰۃ دی جا رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک میں اکثر جگہ پہ زکوٰۃ اور نماز کا ذکر اکٹھا کیا گیا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ اور زکوٰۃ نہ دینے والے مال کے متعلق جگہ جگہ پر وعید ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جس مال سے زکوٰۃ نہیں دی جائے گی وہ آگ میں تپا کر پیشانیوں کو، پیٹھوں کو اور پہلوؤں کو داغا جائے گا، ایسے مال کو۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے والا بنائے، نہ کہ ہمیں زکوٰۃ کو سلب کرنے والا بنائے اور ہم اس فرض کو نہ ادا کریں اور گناہ گار ہوں۔ آمین ثم آمین۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے اس ان تمام مصارف کے علاوہ یہ بھی آپ کی نالج کے لیے بتا دوں کہ زکوٰۃ سونے کی مالیت میں 7.5 تولے سونا، چاندی میں 52.5 تولے، ان دونوں کے جو اماؤنٹ ہے، جیسے اب اس دور میں 52.5 تولے چاندی جتنی اگر رقم پڑی ہے آپ کے پاس، سیو ہے وہ، اس پہ زکوٰۃ فرض ہے اس رقم پہ، اور چاندی ہے یا اس کے برابر میں کوئی پراپرٹی ہے جو بزنس پوائنٹ آف ویو میں آتی ہے، سیونگ میں آتی ہے، جو چیز یوز میں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح سے زمین پر بھی زکوٰۃ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو عشر کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین پر جو زکوٰۃ فرض کی ہے اس کو عشر کہا جاتا ہے، اور عشر یہ ہے کہ زمین جیسے یہ 2.5 ہے زکوٰۃ، وہ اس طرح سے کہ جو بارانی زمین ہے، جو نہروں سے سیراب کی جاتی ہے اس پہ 10% ہے، اور جو نہری زمین ہے یعنی جو صرف بارانی جو ہے اس پہ ہے اللہ بھلا کرے 20%، اور جو نہری ہے اس پہ 10% ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح علم پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔
بعض اوقات ذہن اتنا زیادہ گڑبڑا جاتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم جو بول رہے ہیں وہ صحیح بول رہے ہیں۔ یہ بھی سارے ایک طرح کے ہمارے پہ شیطان کے حملے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شیطانی وسوسوں سے، خدشات سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔